تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی توحید کی دلیل پیش فرمائی۔ مشرکین مکہ نے توحید کی یہ آیت جب سنی نا، جب نازل ہوئی حضور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی آیات کو جب نازل فرمایا تو مشرکین مکہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اکیلا ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات وہ اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ تو ذہن میں بات آ ہی نہیں رہی، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ خدا ایک خدا وہ کافی نہیں ہے اس پوری کائنات کو چلانے والا؟ اگر ایسا ہے تو اس پر دلیل پیش کرو کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ان بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت کو تو دیکھا، ان بے وقوفوں نے یہ تو دیکھا کہ دنیا بڑی وسیع ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، اس کا خالق کتنا قدرت والا ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا، اس کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں لگایا، اس کی طاقت پر غور بھی نہیں کیا انہوں نے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹرین ہے نا، ٹرین بڑی لمبی ہوتی ہے نا، 8 ڈبے 10 ڈبے 15 ڈبے، بڑی لمبی ٹرین ہے وہ۔ ایک بیچارہ کوئی جاہل سا کوئی آئے اٹھ کر جنگل سے، اور جنگل سے آ کر اٹھ کر دیکھے، اور اس کو اتنی لمبی ساری ٹرین جب وہ دیکھے گا نا تو وہ دیکھ کر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اتنی بڑی گاڑی، اتنے بڑے بڑے ڈبے، ایک انجن کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک انجن کیسے کھینچے گا بھئی؟ یہ تو بہت بڑے ہیں اور بڑے بھاری ہیں۔ اس نے اس ٹرین کی لمبائی کو تو دیکھا، اس کے بڑے بڑے ڈبوں کو تو دیکھا، لیکن اس نے انجن کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا۔ اس نے اگر وہ انجن کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا تو وہ یہ اعتراض کرتا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح ان کفار نے بھی اس کائنات کی وسعت کو تو دیکھا، لیکن اس کائنات کو بنانے والے خالق کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا انہوں نے، خالق کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا انہوں نے، اس کائنات کے بنانے والے۔ اسی لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ان لوگوں کا، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام عالم کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، مگر اپنے شرکاء کی مدد سے اکیلے کام نہیں کرتا وہ، بلکہ اپنے شرکاء کا محتاج ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یعنی کمزور جانتے تھے اس کو، کمزور جانتے تھے اس کو، کہ وہ آتے ہیں، وہ تعاون کرتے ہیں، وہ اس کی سب مدد کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کام کرتا ہے وہ۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شرکاء کا محتاج ہے وہ۔ اللہ نے اس کو رد فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ خلق کہتے ہیں نہ ہونے سے ہونے میں لانا کسی چیز کو، جیسے کہتے ہیں نا تخلیق انسان، تو انسان کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا انسان کا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آیا اپنی قدرت سے، اپنی شان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تخلیق فرمایا، بنایا کس کو؟ السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، زمین کو اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا، آسمان جو ہے، آسمان، یہ آسمان ایک نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ آسمان ہے 7 آسمان ہیں۔ اور اسی طرح زمین جو ہے، یہ زمین بھی ایک نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں۔
لیکن فرق یہ ہے کہ جو آسمان ہے نا 7، وہ 7 آسمان یوں ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک کے اوپر 2 اس طرح یوں ملے ہوئے نہیں رکھے ہوئے 7 آسمان، بلکہ ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر 500 سال اگر مسلسل سفر ہوتا رہے تو جا کر پہنچے وہاں، دوسرے سے تیسرے میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، تو وہاں ملے ہوئے نہیں ہیں آسمان، یہ الگ الگ آسمان ہے، الگ الگ آسمان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آسمان ایک ہی چیز سے بنے ہوئے نہیں ہیں، 7 آسمان ہے نا، جو 7 آسمان یہ ایک ہی چیز سے بنے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، تصوف کے اندر بڑی اعلیٰ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس کے مصنف لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ آسمان 7 ہیں، اور ہر آسمان کی بناوٹ بھی الگ ہے، رنگت بھی الگ ہے، اس کی ہر آسمان کی بناوٹ بھی الگ، رنگت بھی الگ۔ فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان جو ہے اس کا نام رقیعہ ہے، رقیعہ، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، ہمیں نیلا نظر آتا ہے لیکن فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے پہلا آسمان۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماعون ہے، فیدوم یا ماعون دوسرے آسمان کا نام، اور یہ آسمان جو ہے یہ لوہے کی روشنی کی شعائیں اس سے نکلتی ہیں، اس سے بنا ہوا ہے یہ، لیکن یہ لوہا دنیاوی لوہا نہیں ہے، یہ قدرتی۔ اچھا، تیسرا آسمان جو ہے اس کا نام ملکوت ہے یا ہاریون ہے، ملکوت یا ہاریون، اور یہ تانبے سے بنا ہوا ہے، تیسرا آسمان۔ چوتھا آسمان اس کا نام ظاہرہ ہے، اور یہ سفید چاندی کا بنا ہوا ہے، ظاہرہ سفید چاندی کا بنا ہوا ہے۔ پانچواں آسمان مزینہ یا مسحرہ ہے، جو کہ سرخ سونے سے بنا ہوا ہے، وائٹ گولڈ اور یلو، لیکن سرخ یہاں نہیں ہے، سرخ وہاں ہے، سرخ سونے کا بنا ہوا ہے پانچواں آسمان۔ اور چھٹا آسمان خالصہ ہے، جو کہ چمکدار موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ اور ساتواں اور آخری آسمان جہاں بیت المعمور بھی ہے، یعنی فرشتے جہاں طواف کرتے ہیں، ساتواں آسمان، اس کا نام لابیہ یا دامعہ ہے، اور یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ یہ 7 آسمان الگ الگ ہیں، اور یہ یاد رکھنا ملے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، 500 سال کی ان کے درمیان مسافت ہے، ایک ہی چیز کے نہیں بنے ہوئے، الگ الگ بنے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات، آسمان کے اندر غور نہیں کرتے یہ بے وقوف لوگ، کتنی بڑی نشانی ہے میری۔ پھر آگے فرمایا والارض، زمین، یہ زمین بھی میری نشانی ہے، یہ زمین بھی نشانی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ زمین کا مادہ ایک ہی ہے، زمین ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے۔ زمین بھی 7 ہے میں نے بتایا، لیکن ان زمینوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یہ جس طرح پیاز کے چھلکے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا، زمین ایسے ہے، یہ 7، یہ زمین چپکی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے زمین، پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے ہے، 7 ہی، مادہ ان کا ایک ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ زمین جو ہے، زمین، اس کی پیدائش پہلے ہوئی، پیدائش پہلے ہوئی زمین کی، لیکن اس کا پھیلاؤ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ پیدائش پہلے ہوئی لیکن پھیلاؤ نہیں ہوا،
پھیلاؤ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، الارض یعنی زمین، تو زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنا رات کا دن میں، دن کا رات میں، یہ بدلنا، یہ تبدیل ہونا، فرمایا ان کا آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کہ کس طرح رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دن رات میں کس طرح کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں 6 مہینے رات ہے، کہیں 6 مہینے دن ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ سارے کے سارے غور نہیں کرتے ان کے اندر، یہ غور کریں نا ذرا اس کے اندر، اور پھر جب یہ غور کریں گے، چونکہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے سلسلہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔